मीनार पाकिस्तान लाहौर में जो बदकिस्मत वाक़या हुआ है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए ये कम है। ऐसे लगता है जैसे एक हैवानियत का डिस्प्ले है। लेकिन ये ज़रूर हो कि जो हमारे इदारे हैं वो इनको करार वाकई सज़ा दे सकें और इस जुल्म से हमारे बच्चों को और बच्चियों को बचाया जा सके। मैं कॉज एंड इफेक्ट का कायल हूँ। मैं एक साइंटिफिक अप्रोच का कायल हूँ कि वो हादसात जो समाजी होते हैं, या चाहे सड़क पे होते हैं, या चाहे जहाज के होते हैं, चाहे घर में होते हैं, जो हादसात भी होते हैं, जब तक हम उसकी जड़ में नहीं पहुंचेंगे ये होता रहेगा और ये तमाशा लगा रहेगा। ये हर रोज हर दिन की कहानी है। क्यों हो रहा है हमारे साथ ये? देखिए, अब से आप लोगों ने अर्तुगरुल का ड्रामा देखा। उस जमाने में भी आपने देखा कि जब जंग होती थी तो जंग की तैयारी बचपन से शुरू कराई जाती थी। बच्चों को तलवार पकड़ना सिखाया जाता था, बच्चों को जंग करने का हुनर सिखाया जाता था। देखा आपने? आज जो वेपन है, जो दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, दुश्मन है हमारा, उन्होंने ये बात भांप ली है कि हमें क्या जरूरत है कि हम अपनी फौजों को उतारें, हमें क्या जरूरत है हम लोगों के ऊपर अपने आप को रिस्क में डालें। क्यों ना ऐसा करें कि हम मुल्कों को अंदर से ही तोड़ दें। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं, जो कुछ सीरिया के साथ हुआ, जो कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर बाकी मुल्कों के साथ हुआ, इराक के साथ हुआ। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं हुई उनके अंदर, जिसको सो कॉल्ड रेवोल्यूशन कहा जाता है? एनीवे, मैं मौजू पे वापस आता हूँ। पुराने जमाने में अगर जंग के आलात बचपन से सिखाए जाते थे, हथियारों का इस्तेमाल, तो आज का हथियार सोशल मीडिया है। खुदारा इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह दुनिया के अंदर अंडर डेवलप्ड मुल्कों को अंडर डेवलप्ड रखने का तरीका यह है कि उन लोगों को तरक्की ना करने दी जाए। और एक बहुत पुरानी फ्रेज है जो इस्तेमाल होती है, इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। और वो वाले कल्चर जिनके अंदर बहुत ज्यादा तफरीक हो सकती है, चाहे वो रंगो नस्ल के एतबार से हो सकती है, चाहे वो इस रिलीजन के नाम पे हो सकती है, चाहे वो कास्ट सिस्टम, कबीले के ऊपर, जात पात के ऊपर, रंग के ऊपर हो सकती है, वो बेहतरीन ग्राउंड होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। और आपको क्या लगता है हमारे यहाँ उस चीज की कमी है? हम तो हैं ही जात पात के बने हुए। ये इस्लाम तो नाम का है ना। वीडियो उन लोगों के लिए है, खास तौर पे उन नौजवान लड़कियों लड़कियों के लिए जो फ्यूचर में चल के हाइब्रिड वॉरफेयर या नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, क्योंकि ये वेपन है। और हमने अपने स्कूलों में जाकर बच्चों को ये तरबियत देनी है कि ये जो इश्तेहार आप देखते हैं, ये जो आप सोशल मीडिया के ऊपर चीजें देखते हैं, इसके अंदर कैसे आपके ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है। आपको हर वक्त आप एक चीज महसूस कीजिएगा कि हर वक्त कोई ना कोई एक इशू, बर्निंग इशू बना के हैशटैग और ट्रेंड्स बनाए जाते हैं। अगर कल को एक हैशटैग ये क्रिएट कर दिया जाए कि जो बेसिक ह्यूमन, जैसे अभी कुर्बानी की बात हुई थी, कुर्बानी के ऊपर हैशटैग क्रिएट हुआ था ना, बहुत से लोगों ने सोचा होगा ये क्या बात है, कुर्बानी के जानवर के ऊपर जुल्म हो रहा है, इस पे हैशटैग, ये क्या है? लेकिन क्या हुआ? मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, सोशल साइकोलॉजी को मैं बहुत करीब से देखता हूं। एक बीज बो दिया गया शक का, बस काम हो गया। उसके बाद कोई भी टॉपिक आप उठा के देखें, उसमें आप देखेंगे उनका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इससे किसी फैसले पे पहुंचा जाएगा। मकसद ये है कि बीज बो दिया जाए शक का। क्यों बीज बोया जाए? क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी तो उसके पास डिवाइड करने के लिए चीजें कम थी। अब डिवाइड करने के लिए बहुत कुछ है। याद रखिएगा, इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। और जब इंसान नाकाम होता है पढ़ाई में, नाकाम होता है नौकरी लेने में, नाकाम होता है अपने माँ बाप की, खानदान की नजर में, तो उसको पहचान तो चाहिए। फिर वो पहचान कहां से ढूंढता है? वो वन व्हीली करके पहचान करता है। लेकिन उस पहचान के अमल के अंदर बाज औकात ऐसा होता है कि हम वो वाले काम कर जाते हैं जो इतने रिस्की होते हैं, जो एक खास मुआशरे के अंदर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा रिस्क है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी मुआशरे में ना, जो पुलिस होती है, जो लॉयर्स होते हैं, जो मीडिया वाले होते हैं और जो डॉक्टर होते हैं, इनको सोसाइटी की असल पल्स का पता होता है। आज आप चले जाए ना किसी थाने में, अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के थाने में, आपको वो बातें पता चलेंगी कि अच्छा ये भी हुआ,
آپ ابھی کورٹ کچہری میں چلے جائیں، آپ اچھا تو یہ بھی ہوا. لیکن یہ جو سائیکولوجسٹ ہیں میری طرح کے، ان کو ان سے بھی زیادہ پتا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ شاید جا کے پولیس سے بھی جھوٹ بولتے ہوں گے، لائر سے بھی جھوٹ بول دیتے ہوں گے، جا کے شاید ڈاکٹر سے بھی چیزیں چھپا لیتے ہوں گے، میڈیا والوں کو بھی پوری بات نہیں بتاتے ہوں گے. ہمارے پاس جب وہ آتے ہیں تو ہر چیز بتاتے ہیں. اور اس لیے معاشرے کی یہ پلس ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور وہ پلس یہ ہے کہ پہچان کا فقدان ہے نوجوانوں کے اندر. ان کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے، وہ ہے نہیں. اور پھر اس کے اوپر بے روزگاری، پھر اس کے اوپر لا لیسنس. اس وقت ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ یہ مردوں نے کیا کیا اور عورتوں نے کیا کیا. اس وقت ڈیبیٹ یہ ہے کہ جو پہچان، جو پیسے کمانے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے ہم جو کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں کدھر لے کے جائے گا؟ کیا یہ ہمارے لیے کوئی کریئر پاتھ ہے؟ کیا یہ پیسے کہاں جاؤں گا میں؟ آپ نے ابھی تک کتنے انفلوئنسرز کو اپنی ذاتی زندگی میں، ہم کس لیے کرتے ہیں؟ خوشی کے لیے کرتے ہیں، اطمینان کے لیے کرتے ہیں نا کام. آپ نے ابھی تک کتنے انفلوئنسرز کو یا کتنے سوشل میڈیا ایکسپرٹس کو اپنی پرسنل لائف کے اندر خوش دیکھا ہے؟ میرے پاس ایکٹرز، بہت بڑے بڑے عہدیدار کو بہت لوگ کلینک کے اندر آتے ہیں، جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ اتنا زیادہ نہ خوش ہے. اس لیے خوشی یا کامیابی کا کرائٹیریا پیسے، پہچان، فیمس ہونا اور شہرت نہیں ہے. اور ہمیں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے بحیثیت قوم کہ ہم یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزوں کو دیکھ کے، لائکس اور یہ سب دیکھ کے، میں نے اس لیے کہا یہ والی ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور نہ میں یہ کہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. میں یہ چاہتا ہوں ایز اے سائیکولوجسٹ کہ میں سائنٹیفکلی چیزیں آپ لوگوں کے آگے پیش کروں. کاز اینڈ افیکٹ. آپ لوگوں کو بلیم کر کے چیزوں یا ایکسیڈنٹس کے ریزنز کو نہیں پکڑ سکتے. آپ کو بات کی جڑ میں جانے کی ضرورت ہے. ایک بچہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا موٹر سائیکل پہ اور اس کی جان چلی گئی، لوگوں نے کہا جی ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا اس لیے جان چلی گئی، اور ماں باپ نے لائسنس نہیں. بھائی یہ تو دکھنے کی بات ہے، روٹ کاز کیا ہے؟ دیکھیے قانون انسانی فطرت کے حساب سے بنتا ہے. انسان کی یہ فطرت ہے وہ شارٹ کٹ لینا چاہتا ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ایزی کام کرنا چاہتا ہے. قانون کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں یہ تمہاری فطرت ہے، میں تمہیں روکوں گا. اور وہ کیسے روکتا ہے؟ فائن کر کے روکتے ہیں. پیسے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی انسان کی فطرت ہے، اس کو پیسے چاہیے. تو جو فطرت کی لڑائی کے اندر وہ ایک فطرت یا ایک نیڈ جو زیادہ بڑی نیڈ ہوتی ہے اس کو آگے لے آتے ہیں، وہ قانون بن جاتا ہے. مثلا ایک بندے نے جلدی جاب پہ پہنچنا ہے، اگر وہ لیٹ ہو جائے گا تو اس کو پتہ چلے گی، یا اس کا باس اس کو ڈانٹے گا، باس کی ڈانٹ پڑے گی، وہ گاڑی تیز چلاتا ہے. لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے 24-25 ہزار روپے پاکستانی کا فائن ہو جائے گا، جو کہ میری تنخواہ کا شاید 20% ہے، تو وہ گاڑی تیز نہیں چلاتا. تو جب ہم انسانی نیڈز کے مطابق اپنے پروسیجر ڈیزائن کرتے ہیں، پھر معاشرے بناتے ہیں کہ آپ میں وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بچے اور بچیاں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، پلیز اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج سے آپ صرف غور کرنا شروع کریں کہ کیسے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے اندر جو سب سے خوبصورت اگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی معاشرے کو اگر توڑنا ہے تو اس کو توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس کے کلچر سے متنفر کر دیا جائے. کس چیز سے متنفر کر دیا جائے؟ کلچر سے. کہ جس جگہ پہ انسان رہتا ہے اس کو اس گھر سے، اس محلے سے، اس شہر سے، اس ملک سے نفرت کرا دی جائے. اس سے زیادہ کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی. اور آج وہ نفرت کیسے کرائی جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایڈز. سب سے خوبصورت چیز ایڈز ہیں. یہ جو اشتہار آپ دیکھتے ہیں نا ملٹی نیشنل کمپنیوں کے، ان اشتہاروں کے اندر بہت خوبصورت سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. مثلا میں ایک بڑی کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ ابھی خود دیکھ لیجئے گا، ایک ڈرنکس کی کمپنی ہے، اس کا اشتہار کا آج کل کا تھیم کیا ہے؟ اس کا تھیم یہ ہے کہ بڑوں کی بات نہیں ماننی. ماں نے بولا کہ یہ ایک شٹل کاک آ کے گری ہے، اس کو ادھر مت واپس پھینکو. ہو سکتا ہے ماں نے غلط کہا ہو، لیکن دکھایا گیا کہ اس بچی نے ماں کی بات نہیں مانی اور سو کالڈ ایجوکیٹڈ یوتھ کے نام کے اوپر they started a new concept کہ یہ تو دقیانوسی لوگ ہیں، یہ تو پرانے لوگ ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آتی، ہم لبرل ہیں، ہم کریں گے. کریں. اشتہاروں کے اندر آپ جتنی بڑی کمپنیوں کے اشتہار دیکھیں گے آپ کو اس میں یہ نظر آئے گا کہ وہ آپ کے کلچر کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے دیے جاتے ہیں. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ کلچر صحیح یا غلط نہیں ہوتا، کلچر کلچر ہوتا ہے. مثلاً
اگر ناریل کا درخت ہے وہ بیچ میں لگنا ہے نا. ناریل کا درخت پہاڑی کے اوپر جا کے 7,000 فٹ کی پہاڑی مری میں نہیں لگ سکتا, اور مری کے اندر جو چیڑ کا درخت ہے وہ جا کے بیچ میں نہیں لگ سکتا, سمندر کے کنارے نہیں لگ سکتا, because they have a different culture, they have a different climate, they have a different environment. Similarly, humans are very much connected to their culture. You cannot take the culture out of a person. You can take the person out of the culture, but you cannot take the culture out of a person. اس بات کو سمجھیں. اور اس لیے بچے یا بچیاں آج کل متنفر کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ ان تمام سوشل میڈیا ایپس پہ دیکھیں گے کہ ان کو ان کے کلچر سے متنفر کرایا جاتا ہے. اس میں ریلیجن کو بھی ڈال دیا جاتا ہے, اس کے اندر یہ جو کنزرویٹونیس ہونا ہے اس کو بھی دقیانوسی خیالات کے نام کے اوپر, پرانے لوگ, بیکورڈ, بلا بلا بلا, یہ سب کی سب نان سائنٹیفک اور انتہائی جاہلیت کی باتیں ہیں, جو پلیز میں اپنے پڑھے لکھے بچوں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھیں اور اپنے کلچر کو ساتھ لے کے چلیں. اب یو گو ٹو ٹرکی, اب وہاں جائیے, they are very scientific, they are very modern, but they are very cultural also. They don't hate their culture, they own it, they have a sense of belonging. اسی لیے انہیں کوئی توڑ نہیں سکا, اسی لیے وہاں کو نہیں ہو سکا. ہمیں نہ اپنا محلہ اچھا لگتا ہے, ہمیں نہ اپنا اسکول اچھا لگتا ہے, نہ ہمیں اپنے ماں باپ اچھے لگتے ہیں, نہ ہمیں اپنا کلچر اچھا لگتا ہے. کیا ہم یہاں سے جا بھی نہیں سکتے؟ اس سے زیادہ کیا کامیابی ہو سکتی ہے ففتھ جنریشن اور ہائبرڈ وارفیئر کی, کہ انسانوں کو ان کی پریزنٹ سے, ان کے ماحول سے, ان کی اپنے آپ سے ناخوش اور غیر مطمئن کر دیا جائے, حالانکہ وہ اسی کے اندر رہ کے بہت کچھ کر سکتے تھے. And in the science of depression, جو میں اپنے کلینک میں بھی دیکھتا ہوں, I always see that people are not depressed because of their present. People are depressed because they are comparing themselves with those people جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. فیس بک کے اوپر کسی نے کبھی اپنی روتی ہوئی ڈی پی لگائی ہے؟ بتائیں مجھے آپ. سب ہنس رہے ہیں, کوئی کیا سارے کے سارے اتنے خوش ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور یہ ہیومن نیچر کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں کہ یار وہ ساری ڈی پیز, وہ اس کی ادھر کا سٹیٹس اپڈیٹ ہوا, میں تو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, میں تو یہاں بیٹھا ہوں, مجھے تو یہ نہیں ملا, اس کو تو وہ مل گیا, میری بہن کا جو ہے اس کے میاں نے تو یہ نوکری کر لی اور میرا میاں ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے. اس کے کمپیریزن, ترقی ایسے رونے دھونے سے نہیں ہوتی. ترقی ہوتی ہے اپنے پریزنٹ کو اون کرنے سے, اپنی آنکھیں کھول کے جینے سے, اور انٹلیکچولی. میں آگے بھی ویڈیوز بناؤں گا اور میں آپ کو ایک ایک ٹاپک پہ یہ بات بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے سائنٹیفکلی چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. میں آج بھی آپ کو بتاؤں, if we let go of science, if we let go of social psychology, if we let go of the fifth generation warfare, if we let go of the clarity جو کہ ہمارے سامنے ہر طرف, اگر ہم نے آنکھیں بند کر لی اور ہم نے صرف اور صرف سطحی چیزوں کو دیکھ کے لڑائیاں ڈال لیں, ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے. تو میں پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اپنے بہنوں بھائیوں کو, we are very intelligent people. Try to go deeper, try to understand کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. آج سے آپ یہ دیکھنا شروع کریں کہ ہر روز کچھ سرٹن ہیش ٹیگز کریٹ کیے جاتے ہیں ڈیبیٹ کے نام پہ معاشرے کو توڑنے کے لیے, اور ہم سب اس کا حصہ بنتے ہیں. کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن کی تلاش میں وہ بولتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے سب پتا ہے, میرے ساتھ ظلم ہو گیا ہے. یہ تو بات نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہو رہا, بٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اور ہم اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, یہ انشاءاللہ میں آپ سے اگلی ویڈیو پہ بات کروں گا. ہمیں یہ کام کرنا شروع کرنا ہے. اگر ہم نے یہ کام نہ شروع کیا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو پہ پھر ملاقات ہوگی.